السلام علیکم دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، حق کی لڑائی تنہائی لڑنی ہوتی ہے، سیلاب امڑتا ہے جیت جانے کے بعد۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت روس اور یوکرین کے بیچ جنگ جاری ہے اور انسانیت کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یوکرین ملک کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ آئیے دوستو، آج جانتے ہیں ہم یوکرین ملک کے بارے میں۔ دوستو، یوکرین مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے۔ یہ روس کے بعد رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جن کی سرحدیں مشرق اور شمال مشرق سے ملتی ہیں۔ یوکرین کی سرحدیں شمال میں بیلاروس کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں رومانیہ اور مالدووا اس کے ہمسائے ممالک، اور بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے۔ دوستو، یہ ملک 6,03,628 مربع کلومیٹر 23,03,062 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 41 ملین کی آبادی کے ساتھ یہ یورپ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیو ہے۔ یوکرین 1920 عیسوی سے 1991 عیسوی تک سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 عیسوی کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 عیسوی کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ دوستو، 5 کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی مذہب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے ناٹو کے ساتھ مل کر لتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 عیسوی آنے تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 عیسوی روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 عیسوی میں یوکرین کے صدر وکٹر یونوکووچ تھے، جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹوریا یانوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسی بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی، جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو، کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی علیحدگی پسند گروپوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی سی صورتحال اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی نسل علاقوں میں خونریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 عیسوی کے اواخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے۔
مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے دو علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ دوستو، روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیٹسک اور لوہنسک کی آزادی ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا ہے، جس کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے الگ ہونے والی دو ریاستوں میں اپنی فوج بھیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ دوستو، 23 فروری 2022 عیسوی کو روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملہ کر دیا ہے، جو آج تک جاری ہے، یعنی کہ جنگ جاری ہے روس اور یوکرین کے بیچ میں۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی تاریخ یوکرین کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔